الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويظهر فيكم الرويبضة. فقالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال السفي يتكلم في أمر العامة. رواہ احمد. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، قرب قیامت مسلمانوں کی حالت یا بین الاقوامی سطح کے پر کیا حالات بن چکے ہوں گے، اس کی ایک کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کی ہے. خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی مسلمانوں کے تعلق سے کیا حالات عالمی سطح کے پر اور خود ہمارے اپنے ملکوں کے اندر ہے، اس سے ہر کوئی اچھی طرح واقف ہے، اور ہر مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے کہ اسلام قیامت تک کے مسائل کا حل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج ہمارے پر جو حالات طاری ہوئے ہیں اس کا حل قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر آپ کی سیرت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے. ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اسلام قیامت تک کے تمام مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ہماری بیماریاں، خرابیاں، برائیاں ان کو بیان کرے اور ان مسائل کا حل ہمارے سامنے نہ پیش کرے. آج ہمارے ہاں بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے دانشوران جو اپنے آپ کو بڑا ذہین و فطین سمجھتے ہیں امت کے صرف درد کو بیان کرتے ہیں، لیکن درد کا مداوع کیا ہوتا ہے، مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اب یہاں بنیادی طور پر جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اس کے بعد آگے باتیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت کئی الگ الگ الفاظ کے ساتھ منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستأتی علی الناس سنون خداع، ان قریب لوگوں کے پر کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، یعنی انسان کو کثرت کے ساتھ دھوکہ دیا جائے گا. اب یہ دھوکہ کیسے ہوگا؟ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبل الساعہ، قیامت سے قبل یہ حالات طاری ہوں گے، کثرت کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا. دھوکہ کیسے دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصدق فیہا الکاذب
جو جھوٹا ہوگا اسے سچا باور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا اپنے طاقت کے بلبوتے کے پر، اپنے سورسوں کی بنیاد کے پر جو سچ ہے اسے جھوٹ، جو جھوٹ ہے اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کہا یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویکذب فیہ الصادق، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حالات بالکل بدل دیے جائیں گے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَيُؤْتَمُنُ فِيهَا الْخَائِنُ، جو خائن ہوگا، جو عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے گا، خیانت کرے گا، یہ کون ہوگا؟ اسے امانت دار ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جو امانت دار ہوں گے انہیں خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں میڈیا کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ پہلے ٹھیک ہے پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تھا، لیکن آج ایک بڑا میڈیا ہمارے درمیان سوشل میڈیا ہے، جو ہر کسی کے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ کیا ہے کہ بغیر کسی تحقیق اور تصدیق کے خبروں کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو بڑے منظم طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مسلمان جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے سامنے کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو، کیا ہے اس خبر کے پیچھے، خبر کی سچائی کیا ہے، یا اس خبر کے ذریعے کیا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے تحقیق کا حکم دیا، خبریں آتی تھی تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ آج ہمارے ہاں میڈیا کے پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بھی خبر آئے فوری طور کے پر شیئر کرنا، نشر کرنا شروع کر دیا جائے، اور اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا بہادری کا کام کر رہے ہیں اگر اس طرح کی خبروں کو لوگوں کے درمیان بیان کریں۔ ایک واقعے کے تناظر میں آپ کو بیان کروں، جنگ خندق، جنگ احزاب کا جو موقع تھا جسے خندق بھی کہا جاتا ہے، جب 10,000 کا لشکر مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا، یعنی مسلمانوں کی جتنی آبادی نہیں تھی اس سے بڑی تعداد میں مدینہ کو مشرکین گھیرے ہوئے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشرکین کی خبر لانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ سخت سردی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا انہیں ہدایت دی تھی، وہ ہدایت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا خبر اگر اچھی ہوگی تو اسے تمام لوگوں کے درمیان بلند آواز سے بیان کرنا، لیکن اگر خبر ہمارے حق میں موافق نہیں ہوگی اسے چپکے سے میرے پاس آ کر بیان کرنا، کسی کو مت بتانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے خبروں کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں اگر مسلمانوں کے موافق ہو نہیں ہو، اور خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے اگر کوئی ایسی خبر ہے سچی ہے جھوٹی ہے اس کی تحقیق 2 نمبر۔ اگر مسلمانوں کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہے جو مسلمانوں کو تکلیف، مصیبت، درد کا سامان فراہم کرنے والی ہے، فوری طور کے پر شیئر کرنا، نشر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہمارا دراصل آج ہمارے اخبارات بھی اور سوشل میڈیا، غیروں کی بات چھوڑ دیجئے، ایسی خبریں لا کر مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے پر ان کا ایمان ڈگمگانا چاہتے۔ دیکھو اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے علاوہ کہاں جائے؟ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود اس قدر ذلیل کیوں ہیں؟ یہ خبروں کے پیچھے ہمارے ایمان کے پر اٹیک کیا جاتا ہے، ہمارے مورال کو ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ جب کہ جنگ احد کے بعد آپ سورہ آل عمران پڑھیے گا، یہ قرآن کے درس کا جو اہتمام خاص طور سے اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں احادیث کی تفسیر کے ساتھ صحیح حالات سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ جنگ احد کے بعد مشرکین نے افواہ اڑائی۔ کیا افواہ اڑائی؟ کہ ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی مسلمان 70 اصحاب کرام کے شہید ہونے کے بعد ان کا غم اپنے کاندھے اور دلوں کے اندر لیے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے، دیگر اصحاب کرام زخمی ہے،
اس کے بعد جب یہ خبر آتی ہے تو سوچئے کہ مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل مسئلہ تھا۔ جیسے یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ان کا ایمان اس کی بنیاد کے پر بڑھ گیا، کمزور نہیں ہوا۔ آج ہمارا ایمان اتنا ڈگمگاتے رہتا ہے، ایسی خبریں آنے کے بعد ہم اللہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں غلط سلط باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد ذلیل کیوں ہیں۔ کوئی اپنا جائزہ نہیں لیتا ہے، ہر کوئی دوسروں پر تنقید کرتا ہے۔ پیچھے اب دیکھیے، ایک صحیح حدیث کے اندر ایک دو باتیں ایسی ملا دی جاتی ہیں جو حدیث کا حصہ ہی نہیں ہوتی۔ پیچھے سوشل میڈیا کے پر مسلم کے حوالے سے ایک روایت بڑی پھیلی ہوئی تھی، بقیہ باتیں اس کے اندر صحیح تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس میں ایک جملہ اٹیچ کیا گیا تھا کہ جس گھر میں رات کو دیر تک سونے کی عادت ہو، یعنی دیر سے سوتے ہوں اور صبح جلدی نہ اٹھیں، تو اس گھر میں رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر اٹیچ کر دیا گیا، مسلم کا حوالہ بھی ہے، لیکن اب جب اس حدیث کو مسلم کے اندر تلاش کریں گے وہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی صحیح حدیث کے اندر اپنی طرف سے کچھ باتیں داخل کر کے لوگوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے علماء سے قریب رہو، جیسا کہ وباؤں کے دور میں ڈاکٹر سے قریب رہنا، اس کے صلاح مشورے کے مطابق چلنے سے ہماری صحت محفوظ رہے گی، اسی طرح فتنوں کے دور میں علماء کے قریب رہنے، ان کے صلاح مشورے پر چلنے سے ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، میں بہت ساری باتیں اشارے میں کروں گا، بہت ساری باتیں کھل کر نہیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سچا ہوگا اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں، سورسوں کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کے پر 80% سے زیادہ غیروں کا قبضہ ہے، اور وہی خبریں ہمارے سامنے لا کر پیش کر رہے ہیں، چاہے فلسطین کی ہو، حماس کی خبریں ہوں یا دیگر جگہوں کی خبریں، پیش کرنے والا کون ہے؟ وہی میڈیا ہے۔ تو آپ اس کے پر کیسے یقین کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حالانکہ ان خبروں کے فیک ہونے کا تجزیہ غیر مسلم پترکار ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک خطرناک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہمارا کون دوست ہے کون دشمن ہے یہ ہمیں شعور نہیں ہے کہ کون مسلمانوں کے حق میں ہے کون مسلمانوں کے خلاف ہے، ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ فیک نیوز جو ہمارے سامنے آتی ہے، اب آپ دیکھیے مصر کی جو فوجی ٹریننگ ہو رہی تھی اسے اٹھا کر حماس کے ساتھ فٹ کر دیا گیا، یہ دیکھو اسرائیل کے پر اٹیک ہو گیا، حملہ کر دیا، لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ کوئی تحقیق نہیں کہ کون سی ویڈیو کہاں کی ہے، پرانی کئی سال پرانی، کہیں ملک شام کی ہے، عراق کی ہے، ان ویڈیوز کو لا کر موجودہ حالات کے پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے۔ آپ غور کیجئے آخر یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں اور انہیں فارورڈ کون کرتا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے میسیج ویڈیوز کے آنے کے بعد اسے فارورڈ نہ کریں، بلکہ جو بھیج رہا ہے اس سے تحقیق کریں کہ کہاں سے تم نے لا کر پیش کیا ہے۔ بغیر تحقیق، بغیر ثبوت کے کوئی چیز آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث ہے، امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر جس چیز کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بڑھاتا ہے، یرا انہ کذب، جس کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ جو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی ایک جھوٹ جس نے بیان کیا اور دوسرا جو اسے آگے بڑھا رہا ہے بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی تصدیق کے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو سچا ہوگا اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا ثابت کیا جائے گا، امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار، یہ ساری چیزیں، بلکہ بہت سارے ملک جو حقیقت میں مسلمانوں کے لیے خائن ہیں، اندر بیٹھ کر غیروں کے ساتھ مسلمان پورے ملکوں کا سودا کیا جاتا ہے، انہیں امانت دار، خلیفہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ باقاعدہ دشمنان اسلام سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، کھلی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں،
पहचानने की कोशिश कीजिए हकीकत में कौन दुश्मनान इस्लाम के साथ मिला हुआ है और कौन इस्लाम और मुसलमानों का दोस्त है। ये मीडिया का इस्तेमाल बड़ा ख़तरनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वयज़हरु फ़ीकुम रुवैबदा, तुम्हारे दरमियान रुवैबदा का ज़ुहूर होगा। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह का रसूल ये रुवैबदा कौन है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सफ़ी यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, बेवकूफ़ जो आम हालात के बारे में बातें करेगा, उसे अपने घर को संभालने की ताकत नहीं है, इतना गढ़ नहीं है कि अगर अपने घर के अंदर इख्तिलाफ हो जाए या पड़ोस के साथ झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कोई मसला हल हो जाए, उसे हल कर सके। वो बैनुल अक़वामी सतह के पर बातें करता है। सऊदी को ये करना चाहिए, तुर्की को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये करना चाहिए। ये 5 रुपए की चाय पीने के बाद होटलों के पर बैठ कर लोग मशवरे करते हैं, तबसरे करते हैं। वही बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। अब यहाँ आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट है जो कैंसर से जूझ रहा है, मौत से जूझ रहा है, आपको उसे दवा देने की सलाहियत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसे जहर दे देंगे या बगैर किसी सलाहियत के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के आप उसके पर कोई भी दवा आजमाना शुरू कर देंगे? उमूमी तौर के पर ये जो हालात मैं बयान कर रहा हूं, जब हमारे पास उन चीज़ों की ताकत नहीं है तो हम बिला वजह क्यों उसके पर दवा आजमाने की कोशिश करते हैं? ना हमारे पास सलाहियत है, ना ताकत है। जिस चीज़ के हम मुकल्लफ नहीं है उसके बारे में बातें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ इस हदीस को जो मैंने आपके सामने रखा, बहुत अहम हदीस है जो कुर्ब क़यामत वाक़े होने वाले मामलात को आपने बयान किया। सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा, अमानतदार को खाइन, खाइन को अमानतदार साबित करने की कोशिश की जाएगी और तुम्हारे दरमियान रुवैबज़ा यानी ऐसे बेवकूफ़ लोगों का ज़ुहूर होगा जो उमूमी मामलात के अंदर बातें करेंगे। और यहाँ शरीयत के मामलात भी हैं। शरीयत के मामलात में भी आप देखिए कि उलमा को छोड़कर गैर उलमा यानी जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों से वाकिफ़ नहीं है, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को उलमा से पसंद करते हैं। क्यों कर रहे हैं? यहाँ एक सिंपल सी बात है। मैं एक कुछ पुरानी बातें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि बात समझ में आए। एक तबका मुसलमानों के दरमियान है जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बयान कर दिया था, अबू दाऊद की रिवायत, कि तुम्हारे दरमियान ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो कहेंगे जो कुरान के अंदर हलाल पाओ उसे हलाल मानो और जो उसमें हराम पाओ हराम मानो। तुम्हें हदीस की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने गाँव तकिए के पर टेक लगाकर कहेगा और वो चीज़ आज हमारे सामने है। ये ऐसा क्यों है? यानी कुरान की दरअसल पहरेदारी करने वाली चीज़ अहादीस है और जो चोर होता है ना वो चाहता है कि पहरेदारों को हटा दिया जाए ताकि आसानी के साथ चोरी की जा सके। तो चौकीदार से डरने वाला चोर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कुरान मजीद के माना और मफाहीम की चौकीदार है, उसकी हिफाजत करने वाली है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के मुहाफिज चौकीदार असहाबे किराम हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की मनमानी तफसीर करना चाहते हैं वो असहाबे किराम के पर तनकीदें करते हैं ताकि आपकी अहादीस को गलत माना और मफाहीम के साथ पेश किया जा सके। इस्लाम की जो मुराद है उससे हटाकर लोगों के सामने माना और मफाहीम को पेश किया जाए। तो ऐसे आपको सोशल मीडिया के पर मिल जाएंगे। तो इन लोगों से महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी वही है अस्सफ़ी यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, यानी जिसे फ़न हदीस का इल्म नहीं, इस्लाम के उसूल ज़ाब्तों का इल्म नहीं है, वो इस्लाम के बारे में बातें करेगा, सहाबा के बारे में बातें करेगा, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पर फतवे लगाएगा। जब अल्लाह उनसे राज़ी, अल्लाह कह रहा है ना रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह असहाबे किराम की जमात से राज़ी, तो हम कौन होते हैं उनसे नाराज़ होने वाले? ये अपनी नाराज़गी जतलाकर क्या असहाबे किराम के बारे में फ़ैसला करेंगे? इन्हें अपने बारे में फ़ैसला करने की तौफीक नहीं, सलाहियत नहीं, और ये असहाबे किराम की जमात के पर तनकीदें करेंगे, फ़ैसला करेंगे। ये उसी हदीस के मिस्ताक है। ये वो हदीस थी जो मैंने आपके सामने रखी। ये हालात आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने के बाद सच को झूठ, झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जाती है। अमानतदार को खाइन, खाइन को अमानतदार साबित करने की कोशिश की जा रही है।
جس کا جو معاملہ ہے، جو صلاحیت ہے، گڈس ہے، جس کی جو فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے کام کرے گا۔ ہر ایرے گہرے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے حالات کے پر تبصرہ کرے۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے خبروں کے آنے کے بعد، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ لوگوں کے پاس جب بھی کوئی خوف یا امن کی خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، اسے وائرل کر دیتے ہیں۔ اذاعوا بہ کا جو ترجمہ ہے نا آج کے اعتبار سے وائرل، فوری طور کے پر سارے لوگوں کے درمیان نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اسے رسول اور جو ذمہ داران ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو قوم کے انتہائی سنجیدہ باشعور لوگ ہیں، ان لوگوں تک پہنچاتے تو یقیناً وہ اس کی تہہ تک پہنچتے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، یا اس خبر کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، اس خبر کو مسلمانوں کے درمیان پیش کرنے کا مقصد کیا ہے، سب سمجھ میں آ جاتا۔ قرآن مجید ہمیں اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہے۔ اگر ہم ان اصول اور ضابطوں کے مطابق سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور ہر کوئی ہمیں آسانی کے ساتھ استعمال کرے گا اور ہمارے ذہن و دماغ کے پر مسلط ہوگا، فکروں کے پر غالب ہو جائے گا۔ چلیے ان باتوں کو پیش کرنے کے بعد اب آگے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ حج کی، یہ مسلمانوں کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ جب مسلمان انتہائی پریشانی اور غیروں کی طرف سے تکالیف کا شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اب یہاں اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے دین کے مطابق چلنا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ قوی، سب سے طاقتور اور سب سے غالب ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب سے طاقتور ہے اور وہی غالب ہے اور وہی مدد کرے گا، اس کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا، تو ہم کسی اور رخ پر جاتے کیوں ہیں؟ ساری طاقتوں اور قوتوں کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور وہی غلبے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جانا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اب اللہ ہمیں مدد کیسے دے گا؟ ہمارے ہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے مدد کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، تو ہم اسے اپنی شرطوں کے مطابق قرض نہیں مانگیں گے، مدد نہیں مانگیں گے، یہ میری شرط ہے، اس کی بنیاد کے پر آپ مجھے مدد کیجئے، نہیں، وہ اپنی شرط لاگو کرے گا، اس شرطوں کے پر تمہیں یہ چیز دی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں قرض دیا جائے گا۔ تو اللہ نے کیا شرط رکھی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اللہ جب انہیں زمین کے پر غلبہ دے گا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ پہلے نمبر پر قرآن بیان کرتا ہے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے۔ پہلے ہی نمبر کے پر اگر ہم آئیں گے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اور آج عالمی سطح کے پر فلسطین کے اندر مسلمانوں کے پر کیا ہو رہا ہے، یہودی کیا کر رہے ہیں، یہاں ہمارے درمیان اگیار کیا کر رہے ہیں، اس کے پر بڑے بڑے بیان اور تفسیریں دینے والے کیا اللہ کی اس پہلی شرطوں کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ نماز کا قائم کرنا اللہ نے شرط رکھی ہے، سب سے پہلی چیز نماز کو قائم کرنا، اور وہی معاملہ آج ہمارے درمیان ہے کہ آپ دیکھیے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو چیز نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں، یعنی جشن مناتے ہیں آپ کی ولادت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق چلنا، آپ کے دین کے مطابق اپنی زندگی، اپنی نماز، اپنا عقیدہ، اپنی عبادت، اپنی تجارت کچھ نہیں منائیں گے، لیکن اظہار برابر کریں گے۔ یہی معاملہ ہمارا بن چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز کا قائم کرنا، اس کے بعد وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے باتیں فلمی ہیں۔ آج ہمارے ہاں اگر ایک فلم کا بائیکاٹ ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اگیار اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو مسلمان اسے ہٹ کرنے کے لیے 100 کروڑ سے زیادہ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔
100 نہیں بلکہ 1000 کروڑ سے زیادہ. یہ مسلمانوں کی پسماندگی ہے, گھٹیا سوچ کی علامت ہے. اگر انہی لوگوں کو مسلمانوں کے لیے آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, ان کے کالج کے بنانے کے لیے آپ 1 کروڑ روپیہ مانگیے تاکہ ہماری بچیاں محفوظ علاقے کے اندر رہ کر اسلامی تعلیم کے مطابق عصری تعلیم کو بھی حاصل کر سکے, ان کے لیے بہترین تعلیم کا نظام کیا جا سکے, کون دے گا؟ نہیں دیں گے. پیچھے میں نے ایک مدہ تبصرہ بھی کیا تھا, یہ بڑے بڑے تبصرے جب تمہارے پر ہوں گے نا, جب ہماری ایمانی کیفیت اور بدعمالیوں کا پتہ لگے گا. پیچھے مالیگاؤں کے اندر گٹکے کے خلاف, نشے کے خلاف باقاعدہ مہم چھیڑی گئی تھی, تو اس وقت تجزیہ نگاروں نے باقاعدہ ان ساری چیزوں کو رپورٹ کی شکل میں پیش کیا کہ صرف مالیگاؤں کے اندر 350 کروڑ روپے بیڑی, سگریٹ, تمباکو, پوڑی, ان ساری چیزوں کے پر خرچ کیا جاتا ہے. اتنا بڑا بجٹ ہے. اب اس سوچئے مسلمانوں کی آبادی کتنی زیادہ ہے, 80% مسلمان ہے, اس میں نہیں کچھ تو 200 کروڑ مسلمان خرچ کرتے. یعنی اپنی موت, اپنی بیماری کو خریدنے کے لیے جو قوم سال کا 200 کروڑ خرچ کرتی ہے, وہ اپنی تعمیر اور اپنی ترقی کے لیے 100 کروڑ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. حالات کا جائزہ لیجئے, صرف باتیں کرنے سے نہیں, مسائل کا حل نکالنا ہے. زکوٰۃ ہمارے مسائل کا حل ہے, اور یہ اتنا اسٹرانگ مالی پوزیشن ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمام چیزوں کو حل کر سکتے ہیں اگر ہم اسے صحیح طور کے پر نافذ کریں. مجھے یاد آتا ہے جارج برنارڈ شاہ, یہ غیر مسلم مفکر ہے, دانشور ہے. اس نے ایک بات بڑی پیاری کہی تھی, آپ اسے تنقید بھی سمجھ سکتے ہیں اور اعتراف بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ جیسا نظام ہے, اس کے بعد اتنے سارے غریب اور بھکاری اس قوم کے اندر کیوں پائے جاتے ہیں؟ یہ اعتراف بھی ہے, تنقید بھی ہے. اعتراف اس بنیاد پر کہ اگر زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طور کے پر نافذ کر دیا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں غریب اور بھکاری نہیں پائے جائیں گے. یہ اعتراف ہے. اور تنقید, اعتراض اس بنیاد کے پر کہ مسلمانوں نے اسے نافذ ہی نہیں کیا, تبھی تو مسلمانوں کے درمیان اس قدر بھکمری, غریبی اور بھکاری پائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہے. اسلام نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا, صرف ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہماری مدد, نصرت کا اکیلا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اللہ شرط رکھتا ہے نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. ہمیں اپنے فریضے اور ذمہ داری کی طرف توجہ دینا ہے. صرف جذباتی نعروں کے اندر بہنا, جذباتی باتیں سننا, جذباتی خبریں اور اس کے مطابق غلط سلط اقدامات کرنا, جس سے خود بھی پریشان ہونا, دوسروں کو پریشان کرنا. قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, بلا وجہ کسی دیوار سے جا کر اپنا سر مت ٹکراؤ. مسلمان بہت ہی ذہین ہوتا ہے, بہت غور و فکر کرنے والا, دور اندیش ہوتا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض, زمین پر جب انہیں غلبہ ملتا ہے نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. صرف فضائل بیان نہیں کرنا ہے, برائیوں سے روکنا بھی ہے. جس طرح معروف میں, نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں, اس کی ذات و صفات میں اکیلا ماننا. اسی طرح تمام منکرات میں اور تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام شرک ہے. اگر ہم شرک کو نہیں جانیں گے تو بتائیے ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ ہم ایسے تھیلے کے اندر یا ایسے برتن کے اندر اپنی نیکیوں کو جمع کر رہے ہیں جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے. ساری زندگی اگر لگا دیں گے اس میں کبھی ہمارا ذخیرہ ہونے والا نہیں ہے. تو پہلے ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا جو شرک, بدعات, خرافات, گناہوں کی شکل میں, بغاوت, سرکشی کی شکل میں ہمارے نامہ اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں. ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا, تب اس میں کچھ بیلنس ہوگا اور ہماری نیکیاں جمع ہونے والی ہے. قرآن نے صاف کہا یہ شرائط ہیں, انہیں پورا کرنا ہوگا, اس کے بغیر معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں. اب رہا معاملہ جو مسلمانوں کے حالات فی الوقت بنے ہوئے ہیں, یہ تو ہر کسی کو پتا ہے. اب ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری قرآن مجید نے بیان کی ہے, یہ ہمیں کرنا ہے. اللہ اس بارے میں یقیناً پوچھنے والا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے کسی ایک حصے میں درد اٹھتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے سینوں کے اندر دنیا میں کسی جگہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اس کا درد محسوس نہ ہو تو ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اب اس درد کو محسوس کرنے کے ساتھ ہم سے جتنا بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے محاسبے کا بھی وقت ہے کہ کل ہمارے ساتھ ایسے حالات نہ بن جائے۔ اگر ہم نے بدعمالیاں کی، اس لیے ایک بہت پیارا قول ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں، یعنی جیسا عمل کریں گے ویسے ہمارے پر مسلط ہونے والے ہیں۔ یہ صاف طور کے پر سمجھ لیجئے گا، ہمارے اعمال ہی دراصل ہمارے پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہم اچھے اعمال کریں گے اچھے حکمراں ملیں گے، ہم بدعمالیاں کریں گے تو ایسے ہی ہمارے پر حکمراں مسلط ہونے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں انتہائی عادل اور ہمارے ساتھ انصاف کرنے والا حکمراں مسلط ہوگا، نہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے پر حکمراں مسلط ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ممکن ہو سکے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں بن سکتا ہے تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہوتی ہے، تو ہمیں دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ایسے حالات میں نماز میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور انفرادی دعاؤں کے اندر ان کو یاد کرنا چاہیے ان کی مدد کے لیے۔ بہت ساری دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کمزور ہیں لیکن تو طاقتور ہے، پروردگار تو غالب ہے، تو قوی ہے، اور اسی بنیاد کے پر اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں پر ہم جائیں اور اپنی فریاد کو پیش کر سکے۔ پروردگار یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور آج مسلمانوں کے پر جو بھی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوت اور سیاہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے۔ پروردگار جو خطا، جو غلطی جس کی بنیاد کے پر آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، ان تمام گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں جن کی جان، مال، عزت و ناموس کے پر حملہ ہو رہا ہے، پروردگار تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جاننے والا ہے، سب چیز تیرے علم میں ہے۔ پروردگار ہم تجھ سے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، پروردگار ان کے جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو ہی محافظ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ان کی حفاظت کر سکے۔ پروردگار تو ہر طریقے سے مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی ہو، ہر اعتبار سے ان کے دین کی، ان کی جان و مال، ہر چیز کی حفاظت فرما، اور جن گناہوں کی پاداش میں یہ سزائیں، یہ عذاب ہمارے پر مسلط ہوا ہے، ہمیں ان گناہوں کو سمجھنے، انہیں ترک کرنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق دے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔